نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی قوم سے کہا کسی ٹائم بھی عذاب آئے گا، کشتی میں آ جانا۔ اب قوم مذاق اڑا رہی ہے، آ کر پیشاب کرنا شروع کیا، بولو براز اس میں شروع کر دیا، ابے آؤ ادھر سے۔ اب جناب کہتے ہیں وہ جو بیماری ایک پھیل گئی، اب کوئی علاج ہی نہیں، وہ ایک کہیں آیا ہے پیشاب کرنے لگا اور ڈڑپ کر کے ڈبکی کھائی اور جو باہر نکلتا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے جا کر پھر انچولی میں بتایا، مقصد ادھر جو سائڈ پہ علاقے تھے، یار توجہ سے بیٹھا کرو، میں زبان پھسل جاتی ہے، اور ادھر جا کے خراسان میں ادھر بھی بتایا، وہ جتنے بھی بھنگی تھے نا وہ سارے کے سارے وہاں آئے، سارے جب ان کو پتہ چلا بھائی اپنی تلوار سے خون نکالنے میں شفا ہے، یعنی اپنے ہی کیے میں ڈوبنے میں شفا ہے، تو وہ سارے کے سارے پھر آتے گئے اور آ کر اس میں ڈبکیاں لگاتے رہے اور جناب پھر باہر نکلتے رہے۔ کیا آج بھی گھوڑے کا پیشاب اور لید کسی کے لیے شفا نہیں ہے؟ تم میری بات کو مذاق میں سمجھ رہے ہوگے؟ کیا آج بھی یہ کسی کے یہاں تبرک نہیں ہے؟ کیا آج بھی گھوڑے کی لید اور پیشاب کسی کے یہاں عظمت نہیں ہے؟ یہ ہماری باتیں صرف جذبات پہ نہیں ہوتی، الحمدللہ دلائل پر ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے ہم اس میں چٹکلے کرتے ہیں، لیکن اس کے تانے بانے کہیں نہ کہیں ادھر ملتے ہیں۔ اب جن کو بعد میں پتہ چلا، وہ گئے ہوئے تھے کہیں زیارتوں پہ، بعد میں آئے تھے، ان کو پتہ چلا کہ جی یوں شفا ہو رہی ہے، وہ پھر پانی وانی ڈالتے، جو کونے کھانچے میں جو تھا وہ نکالتے، پھر اپنے اوپر ڈالتے، پھر اللہ رب العزت کے پیاروں سے جو لڑائی لڑے اور بغض رکھے نا، اللہ ان کو یہ سزائیں دیتا ہے۔